بلاول بھٹو صاحب تو عوامی رابطہ مہم چلا رہے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں، مختلف جلسے کر رہے ہیں، مگر سر نون لیگ جو ہے وہ مختلف پارٹیز کے پاس جاتی نظر آ رہی ہے، پری الیکشن الائنسز بناتی نظر آ رہی ہے، عوام میں کب جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کی بات کی، میرا خیال ہے ان کا بیانیہ بنتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کی کارکردگی معاملات ہیں سندھ میں 16 جو ان کی حکومت ہے، ان کا کارنامہ ہے، وہ سندھ بھی ان کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس طرح وہ اپنی بالکل اڑان پہ ہیں جو کسی طریقے سے کوئی بات بن جائے. میری گزارش ان سے یہی ہوگی کہ تلخی کی بجائے اپنی کارکردگی کے اوپر توجہ دیں اور الیکشن لڑیں، الیکشن جیتیں تو وہ پھر بات کریں. تو جہاں پر ان کا بالکل پورے پاکستان میں جائیں، پیپلز پارٹی کو پورا رائٹ ہے کہ الیکشن کمپین میں جس طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیز موو کرتے کرے. ہمارا بھی الحمدللہ جو الیکشن سیل بن چکا ہے اور ہماری جو پارلیمنٹ بورڈ ہے اس کی تشکیل ہو چکی ہے، اور جو پھر ٹکٹوں کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے جو پورے پاکستان میں دورے ہوں گے اس کے حوالے سے پھر ایک شیڈول ہوگا، پلان ہوگا، تو پھر ماحول الیکشن کا انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہوگا. تو یہ پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے، آخر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، اور ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ پچھلا الیکشن وہ نواز شریف صاحب کی غیر میں لڑے تھے، اور اس مرتبہ نواز شریف صاحب میدان عمل میں ہے. یہی خوف ہے کہ انہوں نے بچوں کو آگے کیا ہوا ہے کہ آپ زبان درازی کر لیں، بعد میں ہم معاملات کو ٹھیک کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ کی سیاست کو چھوڑ کر پاکستان کی جو مسائل ہیں ان کا حل ٹھیک کیا جائے، تاکہ تعلق دوست کرنے نہیں. آپ بالکل تعلق دوست کا شوق پورا کر لیجیے گا، لیکن پہلے پاکستان کے لوگ جو 26 کروڑ عوام ہیں جو غربت کی چکی میں پھنسی ہوئی ہے، کاروبار چل نہیں رہا، انسرٹینٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کھنڈے تانی کے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو خوب دیں، پازیٹیو میسج دیں، اور جو الیکشن جیتے تو فاتحہ ہم اس کو گلے میں ہار سنائیں گے. فیصلہ تو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، چاہے وہ بلاول صاحب کے حق میں ووٹ دیں، چاہے وہ عابد شیرینی کے حق میں ووٹ دیں، جس کے بھی حق میں ووٹ دیں. عابد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی کی باتیں ہیں سندھ میں جن کو بنیادی جن کا حق ہے کہ آزادی کے ساتھ الیکشن لڑے، تو یہ جب ہم ان کے ساتھ الائنسز بناتے ہیں، الیکٹورل الائنس بناتے ہیں، تو ان میں ان کو مسئلہ بنتا ہے، وہ پھر چیزوں پکار کرتے ہیں. تو ایسا نہیں، جب وہ بناتے تھے وہ ایک تاریخ سب میں پاری، آپ کو وہ نعرہ پورے یاد ہوگا. تو یہ ایسی گفتگو کرنا بلاول صاحب کی طرف سے دستانہ، وہ چاہتے ہیں کہ تلخی آئے ماحول کے اندر، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی کوشش ہے کہ اس تلخی کے ماحول کو ختم کر کے ہم پاکستان کی تمیزی پالیٹکس کی بنیاد رکھیں اور پاکستان کے لوگوں کا حل دیں. ہم تو چاہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو کامیابی عطا کی، تو ہم پیپلز پارٹیز میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو پور دعوت دیں گے کہ آئیں مل کر ملک کو اس دلدل سے نکالیں جس میں پاکستان کے لوگ 6 سال سے پچھلے رہے ہیں. اب عابد صاحب قطع کلام معاف، پاکستان کے لوگوں کے مسئلے حل کر لیں گے تو پھر دور لڑیں، بلاول صاحب چھوڑ کے جو مرضی لڑیں، لیکن فی الحال یہ پاکستان کے لوگوں کو ایک پازیٹیو میسج دینا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف. اچھا عابد صاحب قطع کلام معاف، گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب یا زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو سندھ میں اتنی اچھی کارکردگی ہے کہ تیسرا موقع دیا، صوبے میں ہم نے تیسری بار حکومت کی، اس کے بعد ہماری کارکردگی سے متاثر ہو کر حالیہ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے اس میں پہلی دفعہ کراچی کا میئر ہمارا بنا، اور دوسرے شہروں کے شہری جو علاقے تھے وہاں ہمارے میئر بنے، اور دیہی علاقوں میں تو پہلے سے ہم زیادہ پاپولر ہیں، اور اب تو ہماری نظر وزیر اعظم کے منصب پر ہے کیونکہ اب ہمارا میئر بھی کراچی کا بن چکا،
سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی ہمارا ہوگا اور مرکز کا وزیر اعظم بنائیں گے، اور ہم کارکردگی کی بنیاد پر وہ اپنی ہسپتالوں کے ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے ڈیولپمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سندھ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے؟ اگر دیکھیں بلاول صاحب پورے پاکستان سے الیکشن جیتتے ہیں تو 24 میں نہ وہ وزیر اعظم بنے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اچھا، اگر پاکستان کی قوم نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے تو پھر ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جی وہ اکھاڑا ہے، وہ پہلوان ہے، وہ میدان ہے، جی تو میدان میں اتنے تگڑے ہو کے اتنے جی تو انشاءاللہ تعالیٰ جب نواز شریف صاحب کی آواز چلے گی، ابھی تو انہوں نے پہلا گیئر لگایا ہے جی تو چیخو پکار شروع کر دی ہے انہوں نے. تو میں نے تو آپ کو کہا ہے جی کہ اگر پیپلز پارٹی کو موقع ملتا ہے تو پیپلز پارٹی آ جائے. اگر نون لیگ کو اللہ نے موقع دیا تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ضرور دعوت دیں گے کہ آئیں مل کر پاکستان کو آگے لے کر چلیں. آپس کی رنجشوں کا وقت نہیں ہے، یہ پاکستان کو سنبھالنے کا وقت ہے. یہ بلاول صاحب کو ان چیزوں پر سوچنا چاہیے کہ کیونکہ وہ 16 مہینے انکل شماعت کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی تعریف کرتے نہیں سکتے تھے آن دی فلور آف دا ہاؤس کہ انکل شماعت انکل شماعت. تو اب وہی انکل شماعت ہے کہ چند دنوں میں برے ہو گئے. پہلے انکل شماعت جیسا وزیر اعظم کوئی نہیں تھا، انکل شماعت جیسی سیٹ کسی کی نہیں تھی. وہ پھر اب بلاول صاحب اپنی پھر اداؤں پہ غور کریں، یا اس وقت جیتے تھے یا اب جیتے. تو مناسب ہوگا کہ ہم تلخی سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں تلخی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھی چیز نہیں. نہیں، بلاول صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری 16 ماہ میں کارکردگی ناقصی اس لیے رہی کہ مسلم لیگ نون کی جو وہ بابے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو بزرگ سیاستدان تھے وہ اپنی دشمنیاں جو ہے وہ نبھا رہے تھے اور ہم کام کرنا چاہتے تھے. زرداری صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جی میں نے کچھ چیزیں جناب شہباز شریف صاحب سے کہیں وہ انہوں نے نہیں مانی جس کا ہمیں نقصان ہوا. اب میں دیکھیں اب نہیں ان باتوں میں جانا چاہتا، نہیں میں اس ڈیٹیل میں جانا چاہتا. کہنے کو تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی طرح کی تلخی آ جائے. نہیں تلخی نہ ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بیان کریں نا، تلخی نہ ہے. حقیقت ان کو بھی پتا، ہمیں بھی پتا. اچھا، تو ہم اس چیز کو وائڈ کرنا چاہتے ہیں تو مختصر کی بات یہ ہے اگر راول صاحب اپنے والد صاحب کو ریٹائر کرنا چاہتے ہیں، وہ خود آنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں. وہ پھر خود ہی اپنے والد صاحب سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی آپس میں کوئی گھر میں کوئی تفصیلش ہے کہ وہ جہاں پہ ان کو کہتے ہیں آپ بزرگ ہو گئے تو گھر کا. اچھا، ہمارے صوبے میں ہمارے گھروں میں تو بزرگوں کو بلیسنگ سمجھا جاتا ہے اور ان کی شفقت کا سایہ ہم اپنے سر پہ رکھ کر آگے چلتے ہیں. ہم تو اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. اگر بلاول صاحب کو اپنے بزرگوں سے کوئی اختلاف ہے تو وہ گھر میں جا کے اس کو سمجھائیں اور آگے پھر میدان میں لائیں. یہ ہمیں بھی یہ مشورے دیں